لگائیں، اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی طرف لے کر آئیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ میں 5 سے 10 منٹ آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ احباب گرامی، یہ قرآن مجید اتنی مقدس کتاب ہے، اتنی خوبصورت کتاب ہے، آپ دنیا جتنی چاہی ہے پھر لو، لیکن حافظ نظر آئے گا کسی کتاب کا تو وہ واحد کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور یہ ذمہ اسی طرح رب تعالی اس کو پورا کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عمر 10 سے 12 13 سال 15 سال ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس پورے کے پورے 30 سپاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ سینے جو قرآن مجید کی دولت کو اپنے سینوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ لوگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قاری قرآن، یہ حافظ قرآن، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو یہ ملکہ عطا فرمائیں گے۔ کل قیامت کے دن یہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دنیا اس بات سے جھچک کھاتی ہے، میری عمر 60 سے 65 سال ہو چکی ہے، 70 سال ہو چکی ہے، میں قرآن مجید کے الفاظ پڑھتا ہوں، میری زبان پہ آتے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ اس روایت کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَتَتَعْتَعُ عَلَيْهِ وَهُوَ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ۔ جو شخص اس قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شخص کے لیے 2 اجر رکھے ہیں۔ ایک اجر جو یہ کوشش کر رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، زبان پہ لفظ نہیں آتا لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہے میں قرآن مجید کو پڑھ لوں، اس کے دل میں قرآن مجید کی محبت ہے اور یہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ ایک اجر اٹکنے کی وجہ سے دیتے ہیں، اور دوسرا اجر قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے رب تعالی انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لا حسد الا فی اثنتین۔ کسی شخص کے لیے حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر انسان رشک کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جس کو رب تعالی نے قرآن مجید کی دولت سے نواز دیا ہے، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس قرآن مجید کی تلاوت رات کی تنہائیوں میں بھی کرتا ہے اور جب دن ہوتا ہے اس وقت بھی کرتا ہے۔ ایسے شخص کو دیکھ کر انسان یہ تمنا کر سکتا ہے، اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے، میں بھی تیرے قرآن کو پڑھوں۔ اور اسی طرح دوسرا وہ شخص جس کو رب تعالی نے دنیا کا مال و دولت دے رکھا ہے، لیکن اس کو وہ دن اور رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کرنا جائز ہے، اللہ مجھے بھی حلال کا رزق عطا فرما، میں بھی اس کو تیرے راستے میں خرچ کروں۔ اور میرے بھائی، یہ اعزاز دنیا میں ہی نہیں ہے، آج اس دنیا سے جب انسان جا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو وراثت میں مال و دولت دے کے جا رہا ہے، کوئی پراپرٹیاں دے کے جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں دے کے جا رہا ہے، لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے
3 طرح کے اعمال ایسے ہیں کہ انسان قبر میں بھی لیٹا ہوا ہے، رب تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کا سلسلہ چلا رکھا ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس نے اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد کو چھوڑا ہے جو قرآن مجید پڑھتی ہے، جو نمازیں پڑھتی ہے، اور یہ نمازیں پڑھ رہی ہے، قرآن مجید پڑھ رہی ہے۔ یہ سوچیں نہ سوچیں، یہ دل میں نیت کریں نہ کریں، جب آپ کی اولاد جو بھی نیکی کا کام کرے گی آپ پڑھیں تو قبر میں ہیں، اللہ آپ کو ثواب عطا کر رہا ہے۔ آپ کی اولاد پیچھے نیک کام کر رہی ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص جس کو رب تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ علم کو آگے پھیلاتا ہے، اپنے شاگرد پیدا کرتا ہے، جب تک یہ شاگرد پڑھتے پڑھاتے رہیں گے یہ سلسلہ اس کو قبر میں نیکی عطا ہوتی رہیں گی۔ اور تیسرا وہ شخص کوئی نیکی کا ایسا کام کر گیا ہے، کوئی فلاحی کام کر گیا ہے جس سے لوگ نفع مند ہو رہے ہیں، جب تک لوگ اس کام سے نفع مند ہوتے رہیں گے اور اس کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ میرے بھائی، یہ دنیا میں بھی بہت بڑا اعزاز ہے اور کل قیامت کے دن بھی رب تعالیٰ اس کو بہت بڑے اعزاز سے نوازیں گے، یہاں تک کہ قرآن مجید رب تعالیٰ کی عدالت میں آ کر اس بندے کے حق میں سفارش کرے گا، جہاں پر کل قیامت کے دن کسی کو کوئی سفارش کی ضرورت اور کسی کو کوئی سفارش کرنے کی اجازت نہیں دے جائے گی، بلکہ یہاں تک کہ وہی ایسا شخص ہے جس کو رب تعالیٰ اجازت دیں گے اور قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے رب کی عدالت میں سفارش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین، جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ سب کی اولادوں کو صاحب قرآن بنا دے، اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا دے، یا الہ العالمین سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، سر کا تاج بنا دے، یا الہ العالمین جس طرح یہ اس خوبصورت مجلس میں جمع ہے قرآن مجید کی، اللہ اسی طرح اپنی جنت الفردوس میں بھی جمع فرمانا، یا الہ العالمین جتنے تنگ دست بیٹھے ہیں اللہ سب کی تنگ دستی کو دور فرما دے، اللہ جو روحانی طور پر بیمار ہیں، جو جسمانی طور پر بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، یا الہ العالمین جب تک زندہ رکھنا، ایمان پہ زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب تو اپنے پاس بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، اور آخری وقت پہ زبان پہ کلمہ طیبہ کو جاری فرمانا، اور قبر کے عذاب سے بچاتے ہوئے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمانا، اور اسی طرح جنت کے اندر اپنے دیدار کا مستحق بنانا اور اپنے پیغمبر کی رفاقت ہمارے نصیبے میں فرمانا۔ وما علیہ الا البلاغ۔